أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اس پہلے پارے میں 3 مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ کا مخاطب کرنا ہے۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، کیونکہ اسحاق بیٹے ہیں، یعقوب پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس کا معنی اللہ کا بندہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں یوسف اور بنیامین بھی تھے۔ تو یہاں سے کیونکہ بنی میں نے اولاد، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جیسے لقب کے ساتھ پکارا گیا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی جو پہلی قوموں کو نہیں ملی، اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں کے حساب سے پیغمبر آئے تھے، باپ در باپ پیغمبر آئے تھے۔ اصل کتاب تورات ہی رہی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن بعض نے کہا ہے کہ 4000 رسول آئے تھے۔ اس بنی اسرائیل پر میرے اللہ نے ایسے ایسے احسانات فرمائے، حق ان کا یہ بنتا تھا، کیونکہ احسان اگر کہیں گے تو انشاءاللہ قریب ہی 10 رکوع آ جائیں گے ہمارے، جس میں جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور جو بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیاں اور کوتاہیاں ہم جلدی سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ 10 رکوع آپ نے اچھی طرح یاد رکھنے، پورے قرآن میں کام آئیں گے۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے کہ میں نے تمہیں فرعون کی اس مصیبت سے نجات دی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ کوئی آزمائش کم تھی جسے اللہ فرماتے کہ بلا ام ربکم عظیم، وہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ آزمائشیں اتنی سخت تھیں کہ اگر یہ اسی پر شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر یہ قادر تھے، لیکن انہوں نے شکریہ کی۔ مجھے لگتا ہے وہ یہاں سے ہمارے لیسن شروع ہیں، اس رکوع سے شروع ہیں، جو 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، ان کو گن گن کے اللہ نے کہیں تفصیلی اور کہیں مختصر میرے اللہ نے بیان فرمایا۔ سبق ہم نے اس رکوع سے شروع کرنا ہے؟ ہوئے تو بتاتے کیوں نہیں بیٹا، میں تو بھول گئی ہوں۔ ہاں تو میں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم وہ جو انعام کی میں نے تم پر، واوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وایای فرحبون اور خاص پر مجھ سے ڈرو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے انعامات شروع ہوئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا مطلب تو وہی جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے کون سے وعدے کیے تھے کہ میرا وعدہ پورا کرو؟ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ تو تورات کے حکموں کا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات کتاب لے کے آئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، سمینا و عصینا، ہم نافرمان، ہم نہیں اس کو پورا کر سکتے۔ حالانکہ ہم جانتی کوئی بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر نازل نہیں کی جو اس امت کے اندر اس کو عمل کرنے پر مشکل ہو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر کی امت کے ساتھ ہے۔ اگر پہلی قوموں میں طاقت زیادہ تھی تو ان کے حکم بھی بڑے سخت تھے۔ اگر ہم لوگ اپنی جانی اور اپنی ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں، ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بڑی آسانیاں فرمائی اللہ کے حکم سے، لیکن جب ان کے پاس تورات کتاب آئی کہنے لگے ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ ابھی طور پہاڑ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کو بڑا ہی غصہ آیا، اللہ نے طور پہاڑ کو ان پہ جھکا دیا۔ جب بالکل ان کے سروں پہ گرنے لگا انہوں نے کہا سمینا و اطعنا، جب وہ سیدھا ہو گیا کہنے لگے سمینا و عصینا، دل میں کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم نے میری تمام تورات کے احکامات کو ماننا ہے، تم میرا وعدہ پورا کرو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانو اور میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ جنت والا بھی اس میں ہے کہ تم متقی بن کے آؤ، میرے پیغمبر کے تابع دار بن کے آؤ، میرے پیغمبر کی اتباع کر کے آؤ، میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور وعدہ یہ بھی ہے کہ شام کے علاقے کی بادشاہیاں تمہیں عطا فرما دوں گا۔
اور تمہیں جو میں نے فرعون سے نجات دی ہے نا، اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اور انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر بڑی چیز تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے اللہ کے وعدے کی نافرمانی کی، اس میں مین نافرمانی یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان یہودیوں نے ہر جگہ پاک پیغمبر کے اوصاف، آپ کی نشانیاں، آپ کے اخلاق اور آپ کی کتاب قرآن کا جو سمجھو کہ طریقہ کار ہے، یا آپ کی امت کی نشانیاں علامات، یعنی کافی سارے مکمل طور کے اوپر جو پاک پیغمبر کے اوصاف تھے وہ تورات میں درج تھے، اتنے زیادہ واضح تھے کہ تورات پڑھنے والے پاک پیغمبر کو دیکھ کے یوں پہچان گئے جیسے بہت سارے لوگوں میں انسان اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ اب جب پاک پیغمبر کی آمد نہیں ہوئی تھی، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ کے اوصاف مکہ والوں کو سناتے ہیں، سب کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ کب نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ جب ہماری کرتوتیں نہ ایسی رہیں کہ ہم انعام کے قابل ہوئے، اللہ وہ انعام کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو مکہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی آل سے پیدا کر دیا، جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، آپ مدینہ میں آئے، آپ کی مشہوری ہو گئی، پبلسٹی ہو گئی، یہ مکر گئے، کہنے لگا یہ نبی وہ نبی نہیں جس کی علامتیں نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ وہی الفاظ ہیں، وہی نبی ایک چیز ہے، ان کے سامنے ان لوگوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ اپنی کتاب میں سے ان ورقوں کو پھاڑ کے ضائع کر دیا۔ کہا کہاں ہماری کتاب تورات میں حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ پاک پیغمبر کے اوصاف چھپا گئے، نشانیاں چھپا گئے۔ اگر ان یہودیوں کے کچھ سچے پکے عالم جیسے عبداللہ بن سلام پاک پیغمبر کے اوصاف اپنی کتاب تورات سے پڑھ کے سناتا، کہتے نہ سناؤ، یہ سارے مسلمان قیامت کو گواہیاں دیں گے کہ ان یہودیوں نے دنیا کے اندر اپنی کتاب میں اس نبی کی ساری نشانیاں پڑھ کے سنائی تھی، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیا حسد تھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آخری نبی یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوا، بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کیوں پیدا ہو گیا۔ یہ ایسا حسد تھا کہ آخر تک ان یہودیوں کو اتنی پہچان تھی آپ کی جیسے اپنے بیٹے کو پہچان لیتے، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کہتے تم نے یہ میرے وعدہ خلافی کی، جب اتنی بڑی وعدہ خلافیاں کی، اتنے بڑے ظلم و ستم کیے، میری بیٹیوں کس نے زہر دی تھی پاک پیغمبر کو؟ یہودیوں نے۔ کس نے آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے؟ یہودیوں نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم اپنی محبت میں یا ہمدردی میں پاؤ گے تو نصارہ کو پاؤ گے، ان میں عالم ہے، ان میں رب والے ہیں۔ اگر دشمنی میں پاؤ گے تو یہودیوں کو پاؤ گے۔ اب بھی جو اسرائیل کا علاقہ اس میں کون ہے؟ یہودی ہیں۔ ہمیں ان کی سر توڑ مخالفت کرنی ہے، ہر چیز میں کرنی ہے تاکہ کچھ ہمارا بھی حصہ اس میں آ جائے۔ جب ان لوگوں نے زیادتیاں کی، اللہ نے کہا تم نے میرا وعدہ نہیں پورا کیا، اب میں تمہارا وعدہ نہیں پورا کروں گا۔ اللہ نے اٹھا کے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر۔ اللہ تعالیٰ انسان کو شکرانہ بنایا، اگر انسان نشکرہ ہوتے تو کتے سے بھی نہیں شکرائے۔ کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو تمہارے دروازے سے نہیں جائے گا۔ انسان جس در کی کھاتا ہے اس اللہ کے خلاف ہر وقت زبان درازیاں کرتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو۔ اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص پس مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس تورات، اور ایمان لے آؤ اس قرآن پاک کے ساتھ جو اتارا میں نے۔ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے قرآن پاک ان کتابوں کی معکم جو تمہارے پاس ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے قرآن پاک کا انکار کرنے والے، یا نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن پاک کے ساتھ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ بھی ان کی بددیانتی تھی، لوگوں سے بہت ساری رشوت لے کے تورات کا حکم بدلتے۔ جتنا بڑا حکم ہوتا، جیسے حد سنسار کرنے کی ہے، جتنا بڑا مشکل انہوں نے حد کاٹنی ہوتی، اپنی مرضی کی نرم حد لگانی ہوتی، اتنی رشوت زیادہ لیتے۔ جب ان کے علماء ان کو منع کرتے کہ ڈوب کے مر جاؤ، یہ تم نے کیا کیا، تورات بدلی، جہنم میں جاؤ گے، تو کہتے یا اللہ معاف کرنا۔ جب رشوت آتی پھر ان کے منہ میں پانی آتا، پھر کتے کی طرح رالیں گرتی اور للچا جاتے، اور پھر وہ رشوت لے کے اور حکم بدلتے۔ اللہ کہتے تم نے میری آیتوں کو کم قیمت کے اندر بیچ دیا، اب میں تمہیں کس طرح تمہارے پر نعمت انعام کروں گا؟ جو میں نے وعدہ کیا تھا نہ تم نے میرا وعدہ پورا کیا، اور نہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور ایمان لے آؤ اس قرآن پاک کے ساتھ جو اتارا میں نے،
تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ان تورات و انجیل کی، ولا تکونوا اول کافر بہ۔ دیکھو نا، جس کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، وہ قرآن کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کی تورات پہ پورے قرآن کا اور پاک پیغمبر کا حوالہ موجود ہے۔ اور نہ ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن پاک کے ساتھ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیتوں کو کم قیمت میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص پس مجھ سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ حق چھپانے سے مراد وہی ہے کہ تورات کے احکامات چھپا لیتے، بدل دیتے، بلکہ انہوں نے کرتے کرتے یہاں تک ان کی بد نصیبی ہوئی، انہیں تورات کے نسخے کو مکمل چھپا کے اس کے مد مقابل تلمود اور بائبل کتاب نکالی کہ یہ پڑھو، اس میں سب کچھ وہی حکم ہے جو اللہ نے نازل کیے تھے۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کا پڑھنا ہر امت کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا، لیکن ہر امت کو نماز کے طریقے کا اپنا اپنا حکم تھا جس طرح کہ اس کے پیغمبر نے دیا۔ ان یہودیوں کی نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی نماز میں رکوع تھا، اس لیے تو آپ نے جب نماز کا کہا تو ہم رکوع نہیں کریں گے، اس میں ہماری نسلٹ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تم، کیونکہ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھیں جو صحیح بخاری میں آتی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دیتے ہیں، دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ ایک وہ یہودی جس نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تورات کے حکم کے مطابق اللہ کی باتیں کی اور تورات کے سارے حکم مانے، اس کے بعد پاک پیغمبر کا دور آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو دور ملا، اور بعض یہودی ایسے تھے کہ ان کو تینوں دور مل گئے، موسیٰ علیہ السلام کا دور پایا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور پایا، اس کا کلمہ پڑھا، پاک پیغمبر کا دور ملا۔ لیکن عیسائیوں کو یا یہودیوں کو جو پاک پیغمبر کا دور ملا، پہلے انہوں نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے کلمے پڑھے، ان کی شریعت پہ عمل کیا، پھر پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آپ کی شریعت پہ عمل کیا۔ اب دیکھو نا، جس نے 60-70 سال اپنی شریعت کے مطابق یہ باتیں کی ہوں، ان کو وہ اپنا طریقہ بدلنا ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا تو میں دوہرا ثواب دوں گا۔ یہودی پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، عیسائی پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، پھر پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اپنی ساری بات کو چھوڑ کے عمل کرنے والا، دوہرا ثواب ہے۔ میری پیاری بچیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ تشریف لانا ہے، تواتر تک حدیثیں آئی ہیں، تو اس نے کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ یہی کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ السلام شریعت لے کے آئے، ساری پچھلی شریعتیں اور کتابیں موقوف ہو گئیں، ہم مانیں گے، ہم مانتے ہیں، کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن عمل کرتے ہیں اپنے قرآن و حدیث کے مطابق۔ یہ ان کو اصول بتایا گیا تھا، لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اور ان کی نماز میں جماعت نہیں تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکوع کرنے کا حکم دیا، میں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جس طرح پاک پیغمبر کے ساتھی رکوع کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، تم بھی رکوع اس طرح کا کرو۔ جانتے رکوع سیدھا نہیں، نماز ہماری ساری خراب ہے۔ رکوع سیدھے کیا کرو، رکوع ٹھیک کیا کرو، اپنے نماز درست کروا رہی ہے یہ نمرہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ بہرحال باجماعت نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہوں کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ 25 نمازوں کا یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھی یا بازار میں نماز پڑھی، وہی نماز مسجد میں پڑھے گی، اس کا 27 نمازوں کا ثواب ملا یا 25 نمازوں کا ثواب ملا۔ آج ہمارے گھروں سے مرد باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے سوائے رمضان کے۔ کتنا سخت گناہ! صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کو ایک دن بڑا ہی غصہ آیا، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا مسجد میں اذان کہلواؤں اور اس کے بعد میں ایک امام کو مقرر کر دوں کہ تو باجماعت نماز پڑھا، ایک آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرو، لکڑیوں کا گٹھا لے کے ان گھروں میں جاؤں جن گھروں سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں نکلے، ان کے گھروں کو جلا کے رکھ کر دوں۔ جب آپ نے منافق کی علامت بتائی کہ منافق کی علامت ہے کہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے تو اپنی مسجد زرار الگ بنا لی تھی کہ نماز سے جان چھوٹ جائے۔ میری بیٹیوں، منافق کی جب علامت بتائی کہ صبح شام کی نمازیں بھی ان پہ بھاری ہیں، تو وہ بیمار مریض جو 2 آدمیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کو بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں صف میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اتنا لوگوں نے توجہ کی تھی جماعت کی۔ آج تو نماز جماعت سے پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، لیکن دیکھو اس نماز کے کتنے فائدے جو ہم پڑھتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ
السلام نے مثال دے کے سمجھایا، کسی کے دروازے پر بھرپور پانی کی نہر، صاف ستھرے پانی کی نہر چل رہی ہے، تھوڑا پانی ہو تو اس میں کیچڑ ہوتا ہے، اس میں ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، جب بھر کے چلتی تو اوپر پانی نتھرا ہوا صاف ہوتا ہے، وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور میں یہ مثال ہے 5 نمازیں پڑھنے والے کی، بیٹا 5 نمازیں پڑھنے کا درجہ کتنا زیادہ ہے، اگر 4 پڑھ لے تو نماز کا رکن نہیں پورا ہوگا۔ ہم نے 4 دیواری کی چھت نہیں ڈالی ہے، ہمارا کمرہ ہمیں بارش سے بھی نہیں بچائے گا، دھوپ سے بھی نہیں بچائے گا، اور چور ڈاکوں سے بھی نہیں بچائے گا۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں گی، اسلام کے کمرے میں آ جائیں گی، تو پھر ہم شیطان کے داؤ سے بچ سکتی ہیں، اور بڑا ہی درجہ نماز کا آ گیا، بڑا ذکر اس میں آتا ہے۔ لیکن دیکھو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نمازی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے، جنہوں نے بچپن سے نماز سکھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تا زندگی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آخری دعا کہ اللہ سنے نمازی کر کے مارنا، ایسی بیماری نہ ہے کہ بے نماز ہو کے مریں، کیونکہ جب تک ہمارے حواس قائم ہیں، ہمیں ہوش ہے، ہم بے ہوش نہیں ہیں، اس وقت تک ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ اللہ کا قرآن تو اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سونے نبی اس وقت تک نماز پڑھ کے تیری روح نکلنی شروع نہیں ہوئی۔ تو میری بیٹیوں، ان کو نماز پڑھنی موت تھی، نماز پڑھنے کے بجائے بے نماز تھے، اللہ نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرو، اس کے بجائے وہ کیا نام سودی کاروبار کرتے تھے، لوگوں کے سمجھو کہ ناجائز کمائی کھاتے تھے، ہر بات کے حکم کی جب انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی حدیں توڑی، اللہ نے فرمایا میرا بھی تم سے وعدہ نہیں ہوگا، نہ تم شام کے اندر حکومتیں کر سکو گے، اور نہ تم میری جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جو غیر یہودی ہے اس کا مال چوری کر لیں، اس کا مال لوٹ لیں، ہمیں کوئی بھی گناہ نہیں، اسے دھوکہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی گناہ نہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے سودی کاروبار کر کے، سودی کاروبار میرا بیٹا یہ لوگوں کا خون چوسنا ہے۔ اگر ہم ان کو ادھار قرضہ دے دیں، وہ اپنی مشکل کو حل کر لیں، اگر ان کے پاس گنجائش نہیں ہم ان کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ابھی ان لوگوں نے، اگر ہم کسی کو قرضہ دیتی ہیں، میری بیٹیوں میں 100 روپے روزانہ صدقہ نہیں کر سکتی، میرے حالات نہیں اتنے، اور میں کسی کو 10,000 روز کا صدقہ دے سکتی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی نے مانگا 15-20 ہزار، میں نے دے دیا، کوئی 2 مہینے 4 مہینے بعد اس نے مجھے واپس کر دیا، اتنا تھوڑا بہت اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی دینے والے کو کہ اتنا روزانہ میرا صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق۔ جب ہم نے یہ کام چھوڑا، لوگوں کو زکوٰۃ نہ دی جو ان کا حق تھا، صدقہ خیرات نہ دیا جو ان کا حق تھا، لوگوں کو قرض حسنہ نہ دیا جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، تب لوگوں نے سود کھانا شروع کر دیا۔ جب سودی کاروبار آ گئے، پھر کون سود سے بچ رہا ہے؟ مگر جس کو اللہ بچائے۔ یہ یہودی سب سے زیادہ سودی کاروبار کرنے والے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ پڑھتے ہو تم تورات، افلا تعقلون، کیا پس نہیں عقل کرتے تم؟ یہ یہودیوں کا طریقہ کار بن چکا تھا۔ مدینہ میں جب ان غلطیاں ہوتی، بڑے بڑے گناہ ہوتے، کسی معروف بندے سے اس کو چھوڑ دیتے، اور جب وہی غلطی کسی غریب سے ہوتی اس سے حد بھی لگاتے، اس سے سمجھو کہ جرمانہ بھی لیتے اور سب کچھ کرتے۔ اللہ کہتے لوگوں کو حکم کرتے خود بھول جاتے ہو، ان لوگوں کی سزا سے۔ بخاری کی حدیث کبھی نہ بھلائیں، میں نے کل پرسوں میں بتائی تھی، بڑا دکھ لاتا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ علم دیا تو یا اللہ ہمارا ظاہری سے بات نہیں اچھا کرنا، ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینا۔ بات تو عمل سے بننی ہے، علم سے تو نہیں بننی، کیونکہ جاہل جو بندہ ہے وہ اس کی جاہلیت میں کوئی غلطی کر بیٹھے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا، اگر جاننے کے باوجود وہ غلطی کرے گا تو کیسے معافی ملے گی؟ لوگوں کو بڑے بڑے واز کرنے اور خود سب کچھ کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جہنمی ایسے علماء کرام، ان کے پیٹ سے ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی اور یوں گھومیں گے آگ میں جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور جہنمی اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم تو جاہل تھے، بے عمل تھے، بے علم تھے، تو عالم تھا، تو خطیب تھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو جس بات سے منع کرتا تھا خود وہ کام کرتا تھا، اور لوگوں کو جس بات کا حکم دیتا تھا خود وہ کام نہیں کرتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی بیزاری والی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، لوگوں سے کہو خود عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اتامرون الناس بالبر،
क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, वतनसौना अनफुसकुम, और भूल जाते हो अपने आप को या अपनी जानों को, वअंतुम ततलूनल किताब, हालांकि पढ़ते हो तुम तौरात, अफला ताकिलून, क्या पस नहीं अकल करते तुम, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद मांगो सब्र के साथ और नमाज के साथ, वइन्नहा लकबीरतुन, और बेशक नमाज पढ़नी ज़रूर बहुत बड़ी बोझल है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह से डरने वालों पर, जिनको यकीन है कि अल्लाह के सामने जाना है। और सबसे पहला सवाल किसका होना है? नमाज का होना है। वो पढ़ते हैं, उनको नमाज भारी नहीं है। मैं कहती जिनको नमाज पढ़नी मुश्किल है, नमाज पढ़ लो, अच्छा जी पढ़ दें, अच्छा जी पढ़ दें, टाल मटोल करके पढ़ेंगे तो फिर वो मुनाफिक वाली नमाज पढ़ेंगे। पाक पैगम्बर ने फरमाया कि मुनाफिकों के 4 ठोंगे, हालांकि असर की नमाज के 4 सजदे, 8 सजदे हैं और 4 रखते हैं। फरमाया इंतजार करता रहता कि पढ़ लेता हूँ, यहाँ तक कि सूरज जब झुक जाता गुरूब होने को, फिर उठता और कौवे की तरह 4 ठूंगे मारता, सजदे पे सजदा। ना अल्लाह मगफिरली वरहमी दुआ पढ़ता है, ना नमाज को टाइम पे पढ़ता है। ये नमाजों को टाइम ज़ाया करके पढ़ने वाले जो लोग हैं, इनको अल्लाह ने वैल मुकाम दिया। फवैलुल लिल मुसल्लीन, जहन्नम का वैल मुकाम है नमाज पढ़ने वालों के लिए। जब मेरी अम्मी जान ने सूरत पढ़ाई तो मैं तो काम की, मैंने कहा अम्मी जी क्या फ़ायदा नमाज पढ़ने का अगर जहन्नम में जाएंगे। अम्मी कहते बेटा ठहर, आप बताओ ये वो लोग हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, कभी लेट करके पढ़ी कभी किस तरह पढ़ी, उनके लिए जहन्नम का वैल वो ठिकाना है, वैल वो वादी है जिसकी आग आम जहन्नम से ज़्यादा सख्त और गर्म है। आम जहन्नम की आग भी दुनिया की आग से 69 हिस्से ज़्यादा गर्म है। मेरी बेटियों, नमाज उन पर कोई बोझ नहीं, बल्कि मुसलमान की अलामत है कि एक नमाज से बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है। जिसको नमाज का इंतज़ार है वह अपने काम को कंप्लीट करेगा, वजू करके बैठेगा, नफल पढ़ के बैठेगा कि टाइम काम मैं नमाज को टाइम पर पढ़ूँ। जिसको नमाज की फिक्र नहीं, इतना काम लेट करेगा, सुबह की नमाज दिन चढ़े, जोहर की नमाज असर के टाइम, असर की नमाज मगरब के टाइम, और मगरब की नमाज अंधेरे। फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर से रहेगी कि मगरब की नमाज टाइम पर पड़ेगी कि आसमान पर सितारे ही न तुलू हो जाएं। ईशा की नमाज सुस्ती, नींद आ गई सो गए, ये उन पे भारी है जो अल्लाह से डरने वाले। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम्हें कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए तो नमाज पढ़ो। नमाज इंसान को सब्र सिखाती है। दुनिया की मुसीबतों पे, अल्लाह की भेजी हुई आजमाइशों पे नमाजी बंदा सब्र करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, इन कहेगा कि हर हाल पे अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कहेगा मुसीबत पे, ये बीमार है, ये हाय हाय वाय, किसके घुटने गिट्टे दर्द नहीं करते बुढ़ापे के अंदर, किसको बीमारियां नहीं है। लेकिन उठो तो अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करके उठो। वो जब भी उनको मुसीबत आती है सब्र करके अल्लाह से मदद मांगते हैं। और सब्र के बारे में कुछ हदीसें कल सुनाऊंगी, टाइम नमाज का हो गया है। और सब्र के बारे में, सब्र ही हमें करना है अल्लाह की दी आजमाइशों पे, वैसे हमने अफियत मांगनी है। आजमाइशें तो एक इंसान मुसलमान का समझो दुनिया में अल्लाह की आजमाइशें उसका एक समझो कि मुसलमान की अलामत है कि उसको अल्लाह ताला आजमाता है। फिर उनको तो कभी ज़िंदगी में सर दर्द भी नहीं हुई थी। और सबसे ज़्यादा आजमाइशें तो अल्लाह के पैगम्बरों पे आती हैं। उसके बाद जितना लोग पैगंबर के दीन पर पक्के बाअमल मुत्तकी हैं, उनको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। आका अलैहिस्सलाम को क्यों दुगना बुखार चढ़ा था? क्योंकि आपके दर्जात ज़्यादा थे, हमें ज़रा सी तकलीफ़ आए तो हम हाय वाय करना शुरू कर देती हैं। बहरहाल जब भी इंसान मुकम्मल तौर पर नमाजी नफल पढ़ता है, उस वक़्त उसको नमाज पढ़ने वाले को सब्र की तौफीक देता है अल्लाह ताला। मेरा भी जवान बेटा चला गया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की इमानत है, अल्लाह लेगा, लेकिन याद तो नहीं भूलता। आज मैंने ना उसका जो गत्ता था ना कापी का, जिस दिन फौत हुआ उस दिन कहता अम्मी जी ये मेरे कारखाने का नंबर है। और कहा अम्मी जी अगर तो आपने रब्ता करना हुआ ना मुझे, तो इस नंबर पे रब्ता करना, इतनी प्यारी राइटिंग से रेहान नाम लिखा हुआ है। तो मैं उसको देख के रोती, सोनिया ये नंबर तो दे गया, लेकिन जहाँ तेरा रब्ता होना है वो तो मैं नंबर दे के नहीं गया, लेकिन वो नंबर है मेरे पास, हर वक्त मैं उसके लिए बख्शिश की दुआ करती हूँ। जो कुछ मेरे पास होता मैं अल्लाह के वास्ते थी कि अल्लाह से बच्चे ने मेरी इतनी खिदमत की थी। 7 बेटियां भी अपनी माँ को बीमारी में इस तरह वल्ला नहीं संभाल सकती। अभी डेंगू बुखार चढ़ा ही है ना, उस बच्चे ने दिन रात जाके मेरी ड्यूटी दी थी। मेरे चेहरे की तरफ देख के मुझे सब कुछ देता था, क्योंकि बड़ी बेहोशियाँ थी, डबल टाइफाइड था और साथ वो जो कोरोना की तकलीफ थी वो भी थी। बड़ी खिदमत की, अल्लाह उसकी बरकत से उसको जन्नत नसीब करना। तो मेरी बेटी भूलती बात नहीं है, लेकिन जब अचानक आनन फानन में तो हदीस पढ़ रही थी, वो तो आते ही गिरा, उसको अटैक हुआ था, फौत हो गई इतनी जल्दी। उसको उठा के चारपाई पे डाला, अजान होगी, मैंने कहा बेटा जी तू सो गया तो मैं नमाज पढ़ लूँ तेरे पास, मेरा रोज़ा था, खोलो जी। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जब कुछ होगा तो मैं खोल लूँगी। लेकिन बेटा ये सब्र तो है, सब्र तो है कि आंखों का रोना तो अभी तक भी नहीं थमता, लेकिन जो हाँ आहो बका करती हैं। आका अलैहिस्सलाम जा रहे कि एक औरत कब्र पे बैठी है, मुस्तकिल बैठी और नुआ कर रही है, और मैं क्या अल्लाह से डर जा,
جس کی امانت تھی وہ لے گیا، صبر کر، کہتی ہے جائیں آپ اپنے کام کو، آپ کو تکلیف وہ نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ غالباً بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور خامن بھی اس کا نہیں تھا، تو آگے تو اس کو امید بھی نہیں تھی۔ جب چلے گئے نا آقا علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو تب ہوش آئی، سمجھ آئی کہ میں نے بڑے گستاخانہ کلمے کہے، آپ کے پیچھے گئی، اور آپ کے گھر پر کوئی چوکیدار دربان بھی نہیں تھا، اجازت مانگی آپ سے اور آپ کے پاس چلے گئی سونے، نبی جی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے گستاخانہ کلمے بولے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، صبر تو صدمے کے پہلے وقت میں ہوتا ہے، اور کو تھوڑے تھوڑے صدمے نہیں پہنچنے والوں کو پہنچے، لیکن ایک ہی کلمہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت ہے، لیکن صبر کس طرح؟ صبر کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر اس کو ملتا ہے جو اللہ کے ساتھ جس کا بندگی والا تعلق مضبوط ہے، کیونکہ ایسے ایسے حادثے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ہی صبر دیتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان کے 13 روزے ابا جی فوت ہوئے، میرا ایک ہی بھائی تھا مجھ سے کتنا چھوٹا تھا، وہ 13 دن بعد وہ فوت ہو گئے، 4 مہینے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ میں نے اس سال کو غم والا سال لکھ کے اپنی تاریخ لکھ کے رکھی ہے۔ تو صبر کون دیتا؟ اللہ، اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ توفیق دیتے۔ یا اللہ پھر بھی ہمیں معاف کرنا، ہمیں اس بچوں سے بچانا، ہم کمزور ہیں، لیکن اگر آ جائے تکلیف تو صبر کا مظاہرہ، زبان سے کوئی کلمہ نہیں بولنا سوائے اس کے کہ کلمہ جو آپ کی زبان میں اچھا آ رہا ہے۔ جب میرا بلڈ پریشر 250 پہ جاتا ہے نا، آپ نہ پوچھیں میری جان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میری روح نکلتی پھر ڈالتی مجھے یوں ہوتا ہے، لیکن زبان سے کلمہ اونچی اونچی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے کہاں موت آ جانی، اللہ ہی جانتا ہے۔ 350 سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا، جب دماغ کا اٹیک ہو گیا تھا، آنکھ بھی میری خراب، فالج بھی ہو گیا تھا، اللہ کے احسان میری زبان سے جس طرح کے میں الفاظ بولنا چاہتی ہوں نہیں بول پا رہے، کیونکہ مجھے زبان کا بھی فالج ہوا تھا۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، لیکن اس مالک کی طرف سے احسان ہے کہ صبر کیا، تھوڑی ڈیگی بخار کی تکلیف آئی ہے، صبر، تہجد کی نماز، نفل روزے، اگر روزہ میرا ایک رہ گیا تھا، باقی میں نے کوشش کی تھی رکھنے کی، پھر میں نے اس کا بعد میں رکھ لیا تھا۔ تو بیٹا یہ کہ یا اللہ سونے ہمیں اس نماز کی برکت کی وجہ سے یہ دنیا کی تکلیفیں جو ہے ساری دنیا کی تکلیفیں ایک سائڈ پہ، نزا کی تکلیف ایک سائڈ پہ، اللہ سونے اس وقت بھی صبر کی توفیق دینا، ایمان کی سلامتی دینا، ہمارے قدم مضبوط رکھنا، قبر کے اندر بھی، نزا کے وقت بھی۔ شیطان نے تو پیدائش سے دیکھے مرتے دم تک اس نے داؤ لگانے سے باز نہیں آنا، اللہ ہمیں اس کے داؤ سے بچا کے رکھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک نماز پڑھنی بڑی بوجھل ہے یا بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ آپ کو تو نماز کسی کو مشکل نہیں، خوش دلی کے ساتھ پڑھا کرو، شوق سے پڑھا کرو، خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ الذین یظنون، اس کی نشاندہی فرما دی اللہ نے، الذین یظنون، بے شک الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، یعنی موت کے بعد، وہ لوگ جن کو یقین ہے بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔